السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، اسے بدقسمتی کہیں کہ پاکستان میں دو نام دو حوالوں سے لیے جانے پر پابندی ہے۔ ایک تو استحصال کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، طاقتور کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں پابندی ہے کہ اس کو جناب کبھی ظالم نہ کہیں، کبھی طاقتور نہ کہیں، اس کا نام نہ لیں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ طاقتور جو ہے وہ ظالم بھی ہے، وہ استحصال بھی کر رہا ہے، وہ ظلم بھی کر رہا ہے، وہ زیادتی بھی کر رہا ہے، وہ ذاتی بدلے بھی لے رہا ہے، ذاتی انا بھی نکال رہا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ خبردار ان کا نام آپ کی زبان پر نہیں آئے، اور وہ نہیں آتا۔ دوسرا جناب ایک اور نام ہے، اور وہ نام ہے جناب مظلوم کا، جس پر ظلم کیا گیا ہے، سیاسی طور پر ظلم کیا گیا ہے، فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، سینکڑوں مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ مظلوم ہے، پوری دنیا اس کا نام لیتی ہے، لیکن پاکستان کی میڈیا میں اس کا نام لینے پر غیر اعلانیہ پابندی ہے، اس کی تصویر دکھانے پر تو بالکل پابندی ہے۔ یہاں تک کہ صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جب ایک لانگ ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے، لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے تمام ٹی وی چینلز پر، تو جنگ جیو جیسا گروپ وہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی عمران خان کے حوالے سے ڈاکومنٹری نشر کرنا چاہتا ہے۔ اس میں 4 مین سینئر اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ زیب خان زادہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو حامد میر صاحب جناب اینکر کر رہے ہیں، باقی جناب جو دو صحافی ہیں وہ بھی چوٹی کے نام نہاد چوٹی کے کہلاتے ہیں۔ اور صاحب ظاہر ہے جب وہ پلان کیا گیا ہوگا، جو سکرپٹ کیا گیا ہوگا، تو اس میں ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ ٹرمپ نے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے وہ دکھا دی جائے، اور وہ اسی سکرپٹ کے تحت جناب حامد میر صاحب کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اچانک جناب سکرین رک جاتی ہے، اور کچھ دیر وہ سنتے ہیں کان میں، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی فنی خرابی ہو گئی ہے، فنی خرابی ہے، اور پھر اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے بڑی فنی خرابی اور کون سی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف جناب عمران خان صاحب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک نام نہ لے، اسے کوئی شوق نہیں ہے نام لینے کا کہ وہ بار بار جناب نام لیتا رہے، نہیں، وہ کوئی ان سے سوال ہوتا ہے تو کر لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 20 دن مہینوں جناب وہ نام نہیں لیتا۔ اب جب نام نہیں لیتا تو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ اب جناب یہ نام نہیں لے گا۔ مثال امریکہ کے حوالے سے کہ جناب اس کی جو حکومت ختم کی وہ امریکہ کی طرف سے ختم ہوئی، اب حالات تبدیل ہوئے، امریکہ کے سے اچھے تعلقات پی ٹی آئی کے بن گئے، عمران خان کے بن گئے، تو اب یہ ایک بیانیہ گھڑ دیا گیا کہ اب عمران خان کبھی نہیں کہے گا کہ جناب میری حکومت انہوں نے ختم کی تھی۔ لیکن جب اس سے سوال کیا جاتا ہے وہ ہر چیز سائیڈ پہ رکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، آج بھی میں اس بات پر قائم ہوں کہ میری جو حکومت ختم کی تھی وہ امریکہ کی طرف سے ختم ہوئی تھی، ڈونلڈ لو کی طرف سے ختم ہوئی تھی، اور اب تو وہ ڈونلڈ لو بھی چلا گیا، جناب جو بائیڈن بھی چلا گیا، اب تو وہ بڑا اچھے انداز میں مطلب وہ کبھی مصلحت کا شکار نہیں ہوا۔ ہاں کبھی احترام میں کوئی وہ جنگل کا بادشاہ کہہ دے، وہ ڈائریکٹ نہ کہے تو علیحدہ بات ہے۔ اب ایک مرتبہ جناب پھر یہ جناب ناٹک رچایا گیا اور ایک بڑا جناب نیریٹو کریٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی جناب اسٹیبلشمنٹ سے چونکہ ڈیل ہو گئی ہے، اسی وجہ سے ان کی 2 بہنوں کو رہا کر دیا ہے، اور ان کی جناب اہلیہ کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی آسانی، تو اب ڈیل ہو گئی ہے، اب جناب وہ اس جنگل کے بادشاہ کا نام نہیں لیں گے۔ لیکن عمران خان کیا کمال آدمی ہے جناب، وہ بخشنے والا تھوڑی ہے، تو گزشتہ سے پیوستہ روز جناب اس کا نام پھر اس نے لے لیا۔ اس وقت جب پیک پر صورتحال تھی، کیا کہا میں اس حوالے سے آپ کو جناب عمران خان صاحب کا جو ایگزیکٹ بیان تھا کیوں ہمارے کسی ٹی وی چینلز پہ نہیں چلا، لہٰذا وہ جناب آپ تک پہنچانا ضروری ہے، اور اس کے اندر جو اصل بات ہے، جو اصل روح ہے، وہ بھی اب تک پہنچے گی تو آپ کو احساس ہو جائے گا کوئی ڈیل ویل نہیں ہے، خان جہاں کل کھڑا تھا خان وہیں کھڑا ہے۔ میرے پاس خبر ہے جناب کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں اور وکلا سے گفتگو، کبھی کبھی یہ ایکسپریس دے دیا کرتا تھا، اب تو وہ ایکسپریس بھی یہ خبر نہیں دے رہا، اب جناب یہ پی ٹی آئی کا جو میڈیا ہے وہاں سے جناب ہمیں خبر لینی پڑ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے، عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ملک میں جمہوریت برائے نام رہ گئی ہے، عدلیہ ایک جمہوری ملک میں آزادی کی ضمانت ہوتی ہے جو اب نہیں ہے، ملک میں صرف انتخابات سے جمہوریت نہیں آتی، حقیقی جمہوریت کے لیے صاف شفاف انتخابات، آزاد عدلیہ، قانون کی بالادستی اور احتساب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ انتخابات کا ڈھونگ تو ڈکٹیٹر بھی رچاتے ہیں۔ ملک کے میڈیا پر اس وقت مکمل سنسرشپ ہے، میں نے اخبار دیکھے ہیں
ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا. یہ حقیقت ہے کہ پہلے بانی پی ٹی آئی کہہ کر ہی چھپ جاتا تھا, اب وہ بھی صورتحال نہیں ہے, اب اس سے بھی زیادہ شدید قسم کی سنسرشپ ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اس وقت حکومت نے آئین میں ترمیم کر کے سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا ہے, یہ جو مرضی اب ناانصافیاں اور ظلم کرے اب ان سے کوئی نہیں پوچھے گا. یعنی عدلیہ وہ واحد جناب ایک طاقت ہوتی ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, ظالم کا سر کچلتی ہے. اب جناب انہوں نے عدلیہ کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا, لہٰذا اب ظالم کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوگا, یہ یاد رکھنا, ایسا نہیں ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے, اس کو ہرانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر نے ان کے ساتھ مل کر مینڈیٹ چوری میں ان کی مدد کی. مطلب وہ کل بھی یہی کہتا تھا, آج بھی کہتا. انہوں نے جو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے, اس کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ ساری قانون سازی, اس غیر آئینی پارلیمنٹ, غیر آئینی صدر, غیر آئینی وزیر اعظم اور اس فارم 47 کی پیداوار نظام کو استعمال کر کے آئینی ترامیم کروائی ہے. وہ سب کو کہہ دیا جناب اس نے, چیف الیکشن کمشنر کو بھی اور جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اور صدر کو بھی, وزیر اعظم کو بھی. اچھا خیر یہ تو عام بات تھی, لیکن اب یہاں پر لوگوں نے سوچ لیا کہ شاید اس نے کوئی بڑا نام تو لیا نہیں, لیکن آگے اس نے کسر ہی نکال دی جناب. اس قانون سازی کا مقصد صرف پاکستان کے عوام کی حقوق کو سلب کرنا ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتا. موجودہ آرمی چیف اس ناجائز حکومت کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. پیک پوائنٹ آف عمران خان's ڈسکشن. حکومت نے مینڈیٹ پر مارے گئے ڈاکے کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی ہے. اس پر پارلیمنٹ میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی. یہ نہایت اہم معاملہ تھا اور اس پر کوئی قانونی بحث کے بغیر قانون سازی کر دی گئی. عمران خان نے کہا کہ میں اپنی ساری پارٹی بالخصوص قیادت کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں. احتجاج کی قیادت تحریک انصاف کی جوائنٹ لیڈرشپ کرے گی. جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شرکت نہیں کرے گا اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. بہت بڑی وارننگ دی ہے. اور عمران خان کہتے ہیں میرا اپنی قوم کو یہ پیغام ہے کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. آپ سب کو حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, عدلیہ کے ساتھ خاص طور پر کھڑا ہونا پڑے گا. ڈنڈے کے زور پر یہ حکومت نہیں چلائی جا سکتی. میں پچھلے 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں. اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو پاکستان میں جمہوریت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ غلامی سے موت بہتر ہے. یہ مجھے ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. میری 2 بہنوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور ایک بہن کا بیٹا 1.5 سال سے ملٹری جیل میں ہے. میں خود ہر قربانی کے لیے تیار ہوں. عمران خان صاحب نے مزید کہا میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 47واں امریکی صدارتی انتخابات جیتنے پر مبارکباد دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. مجھے امید ہے کہ صدر ٹرمپ کم از کم نیوٹرل ہوں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے, جنہوں نے باجوہ کی طرف حسین حقانی کو استعمال کر کے جو میرے خلاف لابی کی گئی اس پر یقین کیا. میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں بلکہ پاکستان میں ہی مکمل ہوگا. وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ایکسٹینشن اور توسیع آرمی چیف کا ذاتی معاملہ نہیں, کیونکہ آرمی چیف تو جناب ان کی پشت پر کھڑے ہوئے ہیں, بار بار کہہ رہا ہے. عمران خان سے نے کہا جی میں اپنی 2 غلطیاں تسلیم کرتا ہوں. جنرل باجوہ کی ملازمت میں توسیع دینا میری سب سے بڑی غلطی تھی اور کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے دوبارہ انتخابات کروانے چاہیے تھے. وہ اسے ٹائم مل گیا ہے, وہ جیل میں ہر ایک چیز پر غور کر رہا ہے, بار بار غور کر رہا ہے. عمران خان نے کہا میں کسی ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا. میرا نام مستقل طور پر ECL پر ڈال دیں. میں نے باہر نہیں جانا. پہلے نواز شریف باہر گیا, اب اس کی بیٹی بھی باہر چلی گئی. برون ملک علاج انتہائی مہنگا ہے اور ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. ان کی جائیدادیں اور ان کے پیسے ملک سے باہر ہیں. اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ چکا ہوتا. تو جناب اس میں جو مین پوائنٹس ہیں وہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب نے خاص طور پر کہے اور بار بار کہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر وہ نیوٹرل ہوتا. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ تو ان کو تحفظ فراہم کر لے. اسی طریقے سے ان کا یہ بھی بہت بڑا جملہ ہے, غلطیاں تسلیم کر لینا اور پھر ساتھ یہ کہنا کہ میری رہائی کا معاملہ امریکہ میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہی ہوگا.
یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں اس نے بات کی ہے. اور ایسا ہی جناب ایک نام اور کسی نے بھی لے لیا، اور یہ جناب سابق امریکی سفیر اور عہدیدار، بڑے مین ڈپلومیٹ ہیں ان کے، زلمے خلیل زاد. ساؤتھ ایشیا سے متعلق ان کی کمانڈ ہے، پشتون ہے، چونکہ پشتو جانتے ہیں لہٰذا افغانستان پر ان کا فوکس رہا. وہ کہتے ہیں جی امریکہ کے انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کے ساتھ جنرل عاصم منیر ٹرمپ کے دوست عمران خان کی جاری ناجائز قید کی کیسے وضاحت کریں گے. وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور دیگر افراد کو جو بغیر منصفانہ عدالتی عمل کے قید ہیں ان سب کو رہا کیا جائے. یہ وہ بات ہے جناب جو شاید عام شخص نہ کر سکے، جو عام اس انداز میں بات نہ کر سکے، لیکن زلمے خلیل زاد نے نہ صرف کر دی ہے بلکہ سخت انداز میں کر دی ہے. نام لینے کے حوالے سے جناب ہمارے جناب سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے بھی نام لیا اور بادشاہ کو ننگا قرار دیا اور کہا جی بڑی اچھی پوشاک انہوں نے اب پہن لی ہے، پہلے ننگے تھے شاید اب. تو ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جناب کہ امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کو فرض کریں بلایا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے، تو دو ہے، ایک امریکہ کی بات مان لی جائے ٹرمپ کی اور جناب رہا کر دیا جائے، اور دوسرا بات نہ مانی جائے اور اسٹیبلشمنٹ اڑ جائے تو جناب اس سے یہ پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، مطلب حکومت کی پاپولیرٹی بڑھ جائے گی. اس پر انور لودھی صاحب وہ کہتے ہیں وڑائچ صاحب عقل کو ہاتھ ماریں، اسٹیبلشمنٹ تب پاپولر ہوگی جب وہ کسی جائز کام کے لیے کھڑے گی. ایک مقبول ترین رہنما کو جھوٹی سیاسی مقدمات میں جیل میں ڈال کر، مینڈیٹ چوری کر کے، عدلیہ کو غلام بنا کر اور سیاسی پابندیاں لگا کر اگر وہ دنیا کے سامنے اکڑے گی تو وہ مقبول نہیں ہوگی بلکہ اور زیادہ ملعون ہوگی، اس پر لعنتیں دی جائیں گی. اچھا اب سہیل وڑائچ کے حوالے سے انور لودھی صاحب نے تو تھوڑا سا جناب ہاتھ ہلکا رکھا، لیکن شوکت بسرا معاف کرنے والا نہیں ہے. اس نے کہہ دیا سہیل وڑائچ تمہارے جیسے کئی اور مراسی جناب ٹاؤٹ، دلال، لنڈے کے دانشور، انسان نما گدھ اور چند ٹکوں کی خاطر ضمیر کا سودا کرنے والے مکروہ کرداروں نے جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اتنا کوئی نہیں پہنچا سکا. اور اگلا جملہ تو بہت زیادہ سخت ہے. شوکت بسرا صاحب کہتے ہیں کیونکہ ایک قلم فروش صحافی ایک جسم فروش طوائف سے زیادہ بد کردار ہوتا ہے. بہت ہی سخت بات کی ہے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جناب کہ کچھ مغربی ممالک پوچھتے رہتے ہیں کہ اگر حکومت اجازت دے تو وہ عمران خان کو اپنے ملک لے جائیں. ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے کہ بیرونی طاقتوں کے کہنے پر عمران خان کو باہر بھیج دیں اور وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر دے. یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. بہرحال لیکن جناب میرا خیال میں عمران خان کو زیادہ عرصہ قید نہیں رکھا جا سکتا. میرے پاس اور خبر ہے جناب کہ پاکستان کے جو جناب فنکار ہیں خاص طور پر انہوں نے جناب سید نور شامل ہیں اور دیگر شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کو جو سرکاری اعزازات ہیں وہ واپس کرنے کا اعلان کر دیا. ایک بہت بڑی خبر ہے. کیوں ایسا کر دیا؟ میرے پاس خبر ہے کہ جناب پاکستانی فلم صنعت کے مشہور ہدایتکار سید نور اور دیگر فنکاروں نے اپنی سرکاری اعزازات حکومت کو واپس کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اعزازات صرف دیوار کی زینت بن کر رہ گئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت فنکاروں کو کوئی سہولت فراہم نہیں کرتی، نہ ٹرین میں آدھی ٹکٹ پر سفر کا موقع ملتا ہے اور نہ ہی ہوائی سفر میں کوئی رعایت دی جاتی ہے. یہ اعلان اداکارہ میرا کی رہائش گاہ پر منعقدہ عشائیے کے دوران کیا گیا جو پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے اعزاز میں دیا گیا تھا. عشائیے میں نامور فلمی صنعت شخصیات جیسے کہ شہزاد رفیق، مسعود بٹ، صفدر ملک، محمد رانا، لیلا علی اور گلوکار وارث بیگ بھی تھے. اور سید نور کے اعلان پر تقریب میں موجود تمام شخصیات نے تالیاں بجا کر اس فیصلے کی حمایت کی. محمد رانا نے اس موقع پر کہا کہ کچھ لوگ ہمیں فلم انڈسٹری کے زوال کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اب آپ نے دیا کیا ہے. فنکار سوچ رہے ہیں، شاید ان پر ڈائریکٹ اس حکومت کے حوالے سے بات کرنے کی جرت نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اعزازات واپس کرنے پر ایک خاموش احتجاج ضرور ریکارڈ کرا رہے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.